آج ہم اور آپ شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والے ہفتہ اجتماع میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اجتماع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مسلسل 3 سال سے تفسیر اشرفی کا درس جاری ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، پیر و مرشد کی دعاؤں سے اور ساتھ ہی میں ہمارے محب محترم حافظ اسلم صاحب بھی مسلسل فقہی مسائل پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 88 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ ترجمہ: اور بکنے لگے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ملعون کیا ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے تو کچھ ہی ان کے ایمان لائے۔ یہ آیت یہودیوں کے حق میں ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے جس کی تفسیر پچھلے اجتماع میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس کی تفسیر میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، اور ہر نبی کے پیغام کو اور پیغمبر اسلام کے پیغام کو سن کر کچھ نہیں تو یہی بکنے لگے کہ ہمیں آپ اپنا پیغام کیوں بیکار سناتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، وہاں تک کسی پیغام کے گھسنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ یہودیوں نے کہا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ جو ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ جو ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور دین کی جو باتیں سناتے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ بات مذاقاً کہی کہ آپ یہ ہمیں نہ سنائیں کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور ایک قول مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے رحمت کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، لہذا آپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ بات اندر تک تو جانا بجا وہ غلاف تک بھی نہیں آ سکتی، لہذا آپ ہمیں واعظ و نصیحت نہ کریں، آپ ہمیں اس کی تعلیم نہ دیں۔ انہوں نے یہ مذاقاً کہا۔ فرمایا گیا اور اس میں خود سارے علم بھرے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل تو پہلے ہی سے صاف ستھرا ہے اور ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جو سابق انبیاء کرام گزرے ان کی باتوں کو ہم نے نہیں سنا، ان کی واعظ و نصیحت کو ہم نے نہیں سنا، تو ہم آپ کی بات کیوں کر سنیں گے، آپ کی واعظ و نصیحت کو کیوں سنیں گے، کیونکہ ہمارے دل تو پہلے ہی سے صاف ستھرا ہے اور غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس کی تردید میں یہودیوں نے یہ بات جب بیان کی، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آپ کی نصیحت ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی، تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ملعون کیا ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں
کہ ہمارے دل صاف ستھرے ہیں اور دھلے ہوئے ہیں اور ہمارے دل نور کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان پر اپنی لعنت ڈال رکھی ہے اور انہیں ملعون قرار دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے جو انکار کیا انبیاء کرام علیہم السلام کا، اس کفر کی وجہ سے۔ فرمایا وہاں تک کسی کے، یہودیوں نے کہا تھا کہ وہاں تک کسی پیغام کے گھسنے کا راستہ ہی نہیں ہے اور اس میں خود سارے علم بھرے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ بکواس تو بے معنی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ملعون کیا، یعنی اپنی رحمت سے محروم قرار دیا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، لعنت کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ جب یہ بولا جائے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو یا اللہ نے اس پر اپنی لعنت ڈالی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا، اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیا، دور کر دیا، اور اپنی رحمت سے محروم قرار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے کفر کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی انہوں نے کفر جو کمایا، کفر کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام کی باتوں کا انکار کرنا، جھٹلانا اور انہیں شہید بھی کر دینا، اور اس بات پر فخر بھی کرنا، اس بات پر فخر بھی کرنا، انبیاء کو شہید کر کے اس بات پر فخر بھی کرنا۔ تو یہ جو ان کے کرتوت تھے، یہ جو اعمال تھے، وہ کفریات تھے۔ تو اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے محروم قرار دیا۔ فرمایا اللہ محروم قرار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے کفر کی کمائی کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ دوسری قوموں کے اعتبار سے تعداد میں یہودیوں میں سے کچھ ہی ان کے ایمان لائے تو لائے۔ یعنی لعنت بھی ایسی ہے کہ ہمیشہ یہودی کی لوٹی میں سے، یہودی قوم میں سے اگر ایمان بھی لائیں گے تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، ورنہ ان کی اکثریت گمراہیت میں اور کفر کے دلدل میں پھنستی رہے گی اور کفر کی طرف جاتی رہے گی۔ تو ان کے یہ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ کے لیے انہیں اپنی رحمت سے محروم قرار دیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اور مفسرین نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں واعظ و نصیحت فرماتے تو وہ یہی کہتے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، جو ابھی میں نے تفسیر بیان کی اس کا مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، انہیں معلوم تھا کہ آخری پیغمبر ہے، اور وہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر عظمت مصطفیٰ جاننے کے باوجود، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانتے ہوئے بھی اور علم ہونے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کا انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور انہیں کافر قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح یہودی حضور علیہ السلام کو جانتے ہوئے ان کی عظمت کا انکار کرتے تھے اور اس عظمت مصطفیٰ کے انکار کی وجہ سے ملعون قرار پائے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عظمت مصطفیٰ کو جانتے ہیں مگر انکار کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کی عظمت کو جانتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، شان مصطفیٰ میں آیتیں بھی پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی انکار کرتے اور یہی کہتے کہ وہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ تو ہم جیسے بشر ہیں معاذ اللہ۔ تو عظمت مصطفیٰ جانتے ہوئے بھی انکار کرنا،
یہ کس کا شیوا ہے؟ یہودیوں کا شیوا ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم کس کی طرف ہیں، کس پارٹی میں داخل ہیں اور کس کے طریقے پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کا بھی طریقہ کار یہ رہا تو وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ یہاں ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں، دل کے حوالے سے، چونکہ قلوبنا غلف جو دل کے معنی میں ہے، انہوں نے جو یہ کہا کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے، مفسرین نے جو بیان فرمایا اسی کو عرض کروں گا۔ دل کی قسمیں حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیان فرمائی ہیں۔ دل 4 طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پہلی قسم دل کی یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلا دل کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ دل صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کے اندر چراغ روشن ہوتا ہے۔ ایک وہ دل ہے جو صاف ہوتا ہے اور اس میں چراغ روشن ہوتا ہے۔ دوسرا وہ دل ہے جو غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا وہ دل ہے جو اوندا ہوتا ہے، الٹا۔ اور چوتھا وہ دل ہے کہ جس کا کچھ حصہ سفید ہوتا ہے، کچھ حصہ سیاہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع القلم ہے اور آپ کی ارشادات میں جامع الکلام ہے، اور آپ کے ارشادات میں ایسی ایسی پیچیدہ اور باریکیاں باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر کھولے اسے تو ایک سمندر نظر آئے، ایک سمندر نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ دل جو صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، وہ مومن کا دل ہے، وہ مومن کا دل ہے جس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ دوسرا وہ دل جو غلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، فرمایا وہ کافر کا دل ہوتا ہے کہ اس دل تک ہدایت کی کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ کپڑے کے اندر کوئی چیز رکھ دو تو گرد و غبار یا کوئی چیز اس اندر تک نہیں پہنچے گی، باہر تک ہی رہے گی۔ تو کافر کا جو دل ہے وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے، جیسے یہودیوں کا دل، تو ان تک ہدایت کی کوئی بات نہیں پہنچتی ہے۔ اور تیسرا وہ دل جس کے بارے میں فرمایا کہ اوندا ہوتا ہے، یہ ہے منافقوں کا دل، یہ ہے منافقوں کا دل، یعنی یہ منافق طبقہ ہوتا ہے جن کا دل اوندا ہوتا ہے۔ اور چوتھے دل کے بارے میں جو بیان فرمایا کہ آدھا سفید آدھا سیاہ، تو اس شخص کے بارے میں فرمایا جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ دل کا جو مقام ہے یہ یقین کا مقام رکھتا ہے، دل جو ہے یقین کا مقام رکھتا ہے۔ اور یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ ذرائع ہے یقین کے، یعنی آدمی کوئی بات سنتا ہے تو اس کے ذریعے دل یقین کرتا ہے۔ آدمی زبان کے ذریعے کوئی بات بولتا ہے، کسی کو بولتے ہوئے سنا، اس نے زبان کے ذریعے بات نکالی، اس نے سنا، اس نے یقین کیا۔ دل کا مقام جو ہے یقین کا ہوتا ہے، اور زبان اور آنکھ کان یہ اس کے ذرائع ہیں۔ فرمایا گیا کہ بعض دل ایسے ہیں کہ جو سن کر قبول کرتے ہیں، بعض دل ایسے ہیں جو دیکھ کر قبول کرتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے ہیں۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہیں جو بنا دیکھے قبول کرتے ہیں، بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو بنا دیکھے قبول کرتے ہیں۔ اب بعض دل ایسے ہیں جو دیکھ کر قبول کرتے ہیں، تو صحابہ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ صحابہ میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے بارے میں سنا اور کلمہ پڑھا، اور جنہوں نے دیکھ کر بھی قبول نہیں کیا وہ ہے ابو جہل اینڈ کمپنی، کہ انہوں نے دیکھا مگر اقرار نہیں کیا، تصدیق نہیں کی، حضور پر ایمان نہیں لائے۔ دیکھنے کے باوجود انہوں نے معجزات بھی دیکھی مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں
اور سنا بھی نہیں، بس بغیر دیکھے وہ ایمان لے آئے، وہ ہم لوگ ہیں، وہ ہم لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا کہ بن دیکھے وہ ایک شعر، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت اس کے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اور حضور کی امت میں رکھا ہے، اور حضور کی امت میں سے حضور کے غلاموں میں رکھا ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت دور کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے۔ السلام